إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. तमाम किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ला लायक व सज़ावार है जिसने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ हम जितने भी अदा करें कम है। इस मुख्तसर हम्द के बाद दरूद व सलाम का नुज़ुल हो जी हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा, ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह तोहा की चंद आयतों की तिलावत मैंने आपके सामने की है। इस मुनासिबत से आज के इस खुतबे जुमा का जो टॉपिक होगा, मौजू होगा, सुकून ज़िंदगी की तलाश। आज इस पर आपके सामने बात की जाएगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रात, मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर
مدرسے کی طلباء بھی ہیں اور اس کے اسکول کے طلباء بھی ہیں، اور حرف نلی کو ہم جو ہے یوٹیوب کے اندر زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ حرف نلی کا ماحول ایک ایسا ماحول ہے، جس شہر کے اندر، جس گاؤں کے اندر جو ہے مدرسے 2-3 مدرسے بھی CUMC کے چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے بنات کے بھی مدارس اس گاؤں کے اندر چلتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس گاؤں، اس شہر کے اندر میں اس گاؤں سے بڑی لگن ہے مجھے، اور اس لگن اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے جب میں شہر والوں کو، اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت سارے جگہوں پر گیا لیکن اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا یہاں آنے سے مجھے خوشی ہوئی۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہاں ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم اور بڑی اللہ کی رحمت یہاں پر ہے کہ یہاں پر جو ہے دین کے ادارے اور دین کے اڈے یہاں پر موجود ہیں میرے بھائیوں۔ اور اس سے دیکھیے آپ، اس کی ایک مثال جو ہے یہاں پر بھی اس مسجد کے اندر جو ہے شبیبز کے بچے بھی ہیں اور طلباء، یہاں اسکول کے طلباء بھی ہیں، تو یہاں ایک پڑھانے کا ایک سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، پڑھانے والوں کا مقام و رتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں بارہا سنتے رہتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے سامنے 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات کو آگے شروع کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جب آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر مدرسے کو علم سیکھنے کے غرض سے، علم سیکھنے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کی نیت بالکل درست ہونا چاہیے، اور نیت بالکل درست اور صحیح ہوں گی تو اللہ رب العالمین اس کے اندر بہت ساری خیر و برکتیں اللہ رب العالمین نازل کیا ہے۔ ہمارے اندر بچپن ہی سے ایک تڑپ، ایک لگن ہونی چاہیے کہ میں باہر جا کر جو ہے جس طریقے سے میں یہاں پر پڑھتا ہوں اسی طریقے سے میدان میں جا کر میں قوم کی خدمت کروں گا اور قوم کو سردار ہوں گا۔ اس طریقے سے اگر آپ کی نیت ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوشنودی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اگر آپ علم حاصل کریں گے، ضرور بضرور اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کرے گا ضرور۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو علم اللہ رب العالمین، یہ اللہ کا جو علم ہے، جو عطا کردہ جو علم ہے اللہ رب العالمین کا، ہر کسی کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ رب العالمین میں چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں، اور اس سے فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نیک لوگوں کو چن لیتا ہوں، ایسے کاموں کے لیے چن لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دامن جو ہے گناہوں سے بالکل پاک و صاف رہے، کیونکہ اگر ایک گنہگار آدمی اگر علم کو حاصل کرنا چاہے گا تو اسے صحیح تو علم مل جائے گا لیکن خاطر خواہ اسے فائدہ نہیں ملے گا۔ اور امام شافعی کے بارے میں آپ بارہا سنتے ہیں، امام شافعی اپنے استاد وکیع سے کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی اپنے استاد وکیع سے کہتے ہیں، اے استاد جی، میں یاد کرتا ہوں، مجھے علم حاصل ہو جاتا ہے، میں یاد کرتا ہوں، جلد بھول جاتا ہوں، تو ان کے استاد کہتے ہیں کہ فاوصانی الی ترک المعاصی، یعنی تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اور اللہ رب العالمین کا علم اس بندے کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے جو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو صبح و شام اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی دنیا کے اندر علم حاصل کرنے والے بہت ہیں، دنیا کے اندر علم بہت ہے، لیکن اللہ سے کیا مانگے؟ اے اللہ مجھے عطا کردہ علم یعنی علم نافع کر عطا فرما، یعنی نفع دینے والا، دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہو اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی فائدہ مند ہو، یہ ہمیشہ اپنی دعا کے اندر مانگنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بھائیو، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اتنے افراد بیٹھے ہیں کہ آپ ایسے مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے خطبہ سن رہے ہیں، اور ایسے کہ محفل میں آ کر ان کے درمیان جو کر آئے ہیں بچوں کے، آج بہت سارے لوگ جو ہے بچوں کی کیا ہے ان کو کیئرلیس کرتے ہیں، یہ بچے کیا مدرسے میں پڑھ کر کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، 3-4 ہزار 5-6 ہزار یہ امامت کریں گے، ان کو کیا چلے گا؟ میرے بھائی یاد رکھے، آج کے سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ ہندوستان کا حال کیا چل رہا ہے، ہر طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو دبانے کی یا ایمان کو دبانے کی، دین کو دبانے کی کوشش کر
رہیں، لیکن ہمارا آپ کا سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ایسے دین کے قلعوں کو مضبوط کریں، ایسے دین کو قلعوں کو مضبوط کریں۔ اگر آپ تعاون سے کر سکتے ہیں تعاون سے کریں، اگر آپ تعاون نہیں دے سکتے کم سے کم رائے مشورے سے اچھا آپ اس مدرسے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان بچوں کو کبھی حقیر نہ جانیں، کبھی ان بچوں کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان ہوا ہے، تم میں سے بہترین انسان ہوا ہے جو قرآن سیکھے سکھائے، وہ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ علم ایسا علم ہے لیکن دنیا کے اندر بھی فائدہ دینے والا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی فائدہ ہے، لیکن عصری علم جو ہم سیکھتے ہیں، دنیا کا علم جو ہے وہ دنیا کی حد تک، جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہماری روح ہے تب تک دنیا کے اندر ساتھ دے گا، لیکن یہ عصری علم جو ہے ہمارے مرنے کے بعد نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا تو کتنی ڈگری حاصل کیا، کتنا اسکول سیکھا، یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ پوچھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو نے دین کا علم کہاں تک حاصل کیا، کہاں تک تو دین پر چلا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ایسے دین کے قلعوں کو مضبوط کریں، پڑھنے والوں کی بھی فضیلت ہے، پڑھانے والوں کی بھی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پڑھنے پڑھانے والوں کی بھی فضیلت ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ یعنی جو رائے مشورے سے تعاون سے جو کرتے ہیں ان کا بھی اللہ رب العالمین الگ سے اللہ رب العالمین ان کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ میں سیدھے اپنے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں سیدھے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آج ایک انسان اپنے زندگی کے اندر جو ہے سکون تلاش رہا ہے، آج اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان جو ہے سکون تلاش رہا ہے، لیکن آج سوال یہ ہے کہ انسان سکون سوچنے کے بعد بھی، تصور کرنے کے بعد بھی انسان سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک انسان کی فکر، انسان کی سوچ یہ کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر مست رہوں، میں اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی زندگی گزاروں، سکون والی، اطمینان والی، شانتی والی زندگی گزاروں۔ لیکن انسان اتنا محنت کرنے کے بعد بھی انسان کو سکون نظر نہیں آتا، کیوں میرے بھائیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اپنی جانوں پر ظلم نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین امن رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین شانتی والی، اطمینان والی اللہ رب العالمین رکھا ہے، واولئک لهم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہاں میرے بھائیو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سکون کو چاہنے کے واسطے، سکون کی زندگی ملنے کے واسطے سب سے پہلے جو کنڈیشن، جو شرط بتائی وہ ایمان کی شرط بتائی۔ اگر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون دیکھیں گے، لیکن ہماری زندگی کے اندر جو ہے دنیا کی ساری چیزیں ہیں لیکن ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہے تو سمجھو کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کے پاس ایمان جیسی چیز ہے لیکن دنیا کی مال و متاع، جائیداد، پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے، سمجھو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ میرے بھائی سب سے پہلے ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا پورا دار و مدار، پورا بھروسہ، پورا یقین، پورا توکل کس کے اوپر؟ ہماری محنت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، محنت کرنا ہمارا کام ہے، محنت کے بعد اس کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ لیکن آج لوگوں کا ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، ڈگمگاتا ایمان ہے، طلب یقین ہے ہمارا، کچھ یقین کے ہمارے یقین کے اندر، بھروسے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہنا مقصد یہ جس قدر ہماری زندگی میں ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون دیکھ سکیں گے۔ آج ایک انسان جو ہے سکون تلاش رہا ہے، سکون ڈھونڈ رہا ہے، ایسے جگہوں پر سکون ڈھونڈ رہا ہے جہاں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ ایک انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے بیڑی سگریٹ کے اندر، ماوے اور گٹکے کے اندر، پان پراگ کے اندر، تھیٹروں کے اندر، کلبوں کے اندر، نہ جانے ایسے جگہوں پر جو ہے کیا ہے سکون تلاش رہا ہے، کبھی سکون مل سکتا ہے؟ ارے عقل کے اندھے، تو نے سکون کو وہاں ڈھونڈا جہاں تجھے کبھی سکون نہیں مل سکتا، جہاں تجھے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے دلوں کو تسلی، دلوں کو سکون جو ملنے والا ہے اللہ کے ذکر سے، دلوں کو شانتی ملنے والی ہے، دلوں کو اطمینان مل رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر سکون ملنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تابعین، سلف صالحین جو ہے سکون تلاشتے تھے، جس طریقے سے میں اور آپ جو سکون تلاش رہے ہیں وہ بھی سکون تلاشتے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے میں سکون تلاش کرنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ آج ایک انسان جو ہے
نہ نمازوں کی پابندی ہے اس کی زندگی کے اندر، نہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے ذکر اللہ کی اہمیت ہے، نہ وہ آدمی جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر بھی سکون تلاش، کیا ایسے آدمی کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرا سکون اللہ رب العالمین کو نماز کے اندر رکھا ہے، میرا سکون اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ آج ہم ہیں کہ نہ ذکر ہے ہماری زندگی کے اندر، نہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سکون تلاشتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں سکون مل سکتا؟ نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور نماز کی پابندی جس قدر کریں گے اسی قدر ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، دنیا کی حرص پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے انسان دنیا کی خواہشیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے میں لکھ پتی بنوں۔ جب انسان لکھ پتی بن گیا، کروڑ پتی بننے کی خواہش ہے۔ جب انسان کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بننے کی خواہش ہے۔ یاد رہے یہ ہوس، یہ لالچی، یہ طمع انسان کو کبھی چین کا خواب نہیں دکھا سکتی، کبھی چین کا خواب نہیں دکھا سکتی۔ آپ نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس کیا نہیں ہے، ان کے پاس ایک سے ایک بنگلہ کھڑا کیا ہوا ہے، ایک سے ایک سواریاں ان کے پاس ہیں، ایک سے ایک کپڑا موجود ہے ان کے پاس، ایک سے ایک کھانا ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن وہی امیر آدمی کبھی کبھار سکون کی نیند سونا چاہتا ہے لیکن سکون کی نیند نہیں آتی۔ وہ سکون کی نیند سونے کے واسطے گولیاں کھا رہا ہے، گولیاں کھانے کے بعد، ٹیبلٹ کھانے کے بعد بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ کبھی کبھار وہ امیر آدمی غریب کو دیکھ کر رشک کرتا ہے کاش اللہ مجھے غریب بناتا تو میں بھی سکون کی نیند سوتا، یہ دولت کس کام کی جو مجھے سکون کی نیند نہیں سلاتی۔ شاعر اس بات کو اپنے انداز میں کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کبھی آپ سنیں، کبھی آپ دیکھیں مزدوروں کو، غریبوں کو جو ہے نیند کی گولی اور ٹیبلٹ کھاتے نہیں۔ لیکن امیر کا ایمان جو ہے، امیر کا کیا ہے، ابھی مال جمع کرنے کے چکر میں جو ہے دنیا میں سکون کو کھو بیٹھا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کی خواہشات بڑھتے جاتی ہیں۔ لو ان لابن آدم من ذهب، اگر انسان کے پاس 1 تولہ سونا ہے دوسرا تولہ لینے کی خواہش کرتا ہے۔ انسان کے پاس ایک گھر ہے دوسرا گھر لینے کی خواہش ہوتی ہے، ایک کھیت ہے دوسرا کھیت لینے کی خواہش ہوتی ہے، ایک مکان ہے دوسرا مکان بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یاد رہے یہ ہوس، یہ لالچ انسان کو کبھی بھی چین کا سکون کا خواب نہیں دکھا سکتی۔ جب کبھی ہمارے من میں، ہمارے جی کے اندر دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچی پیدا ہوئی تو سب سے پہلے ہم اپنے سے غریب آدمی کی طرف دیکھیں، اپنے سے غریب آدمی کی طرف دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دن میں 500 روپے کما رہا ہے، ایک آدمی 300 روپے کما رہا ہے۔ 500 روپے کمانے والا بندہ جو ہے 300 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے۔ جب 500 روپے کمانے والا بندہ جو ہے 300 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے گا تو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ میں دن میں 500 روپے کما رہا ہوں، سامنے والا جو ہے 300 روپے، اس سے اچھا تو میں ہوں۔ اگر 300 روپے کمانے والا بندہ جو ہے 500 روپے کمانے والے کی طرف دیکھے گا تو اللہ کا لاکھ شکر بنے گا، اللہ کا احسان فراموش ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی کشمکش میں، اسی ناشکری کے کلمات میں اللہ رب العالمین جو چیز اللہ رب العالمین سے دیا تھا وہ بھی چھین لیتا ہے۔ میرے بھائی ہم سب سے پہلے دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچی پیدا ہوئی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں آج ہم اس مقام پر ہیں، آج ہم اس مرتبے پر ہیں، آج ہم اس اسٹیج پر ہیں تو ہمارے سے کم اسٹیج والے کی طرف دیکھیں، ہمارے سے کم رتبے والے کی طرف دیکھیں، ہمارے سے کم مقام والے کی طرف دیکھیں گے تو خود بخود اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر ہمارے سے بڑے مقام والے کی طرف دیکھیں گے تو کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا انظروا الی من اسفل منکم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اپنے سے بڑے کی طرف دیکھو گے تو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے سکون محسوس نہیں کرو گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ایک حدیث کے اندر اگر 3 چیزیں کسی بندے کے پاس ہوں گی وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ کیا پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر 3 چیزیں کسی بندے کے پاس وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سکون والی، اطمینان والی نیند ہے، اور اطمینان کے ساتھ صبح کر رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے گھر میں
سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں، اس نعمت کی قدر ہم کو معلوم نہیں۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے گھر کے اندر سکون کے ساتھ نہیں سو رہے ہیں، ان کو سکون کی نیند سونا چاہ رہے ہیں لیکن سکون کی نیند نہیں آتی، لیکن رات بدلتے کروٹیں بدلتے جو ہے رات ختم ہو جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ لیکن آپ ہیں کہ اپنے گھر کے اندر سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت، ہماری زندگی میں 3 ٹائم کا کھانا ہے، ہمارے اپنے گھر کے اندر 3 ٹائم کا کھانا ہے، ہم خوش نصیب انسان ہے۔ کھانے کی وقت معلوم نہیں، کھانے کی حیثیت معلوم نہیں، کھانے کی فضیلت ہم کو معلوم نہیں، کھانے کی قیمت اس سے پوچھو جس کو کھانا نہیں ملتا۔ یہ کھانا کھاتا ہے، 1 ٹائم کا کھانا کھا لیتا ہے، دوسرا کھانا نصیب نہیں ہوتا، دوسرا کھانا کھاتا ہے، تیسرا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، کھانے کے لیے ترس رہا ہے، دانے کے لیے ترس رہا ہے، لقمے کے لیے ترس رہا ہے، اس سے پوچھو جو کھانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری نعمت، آپ اپنے گھر کے اندر ہونے کے ساتھ آپ کے اپنی زندگی کے اندر جو ہے صحت جیسی چیز ہے، صحت جیسی چیز یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں لیکن کھانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر منع کیا، وہ کھانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر منع کیا، لیکن آپ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، ہر چیز کھا سکتے ہیں، ہر چیز پی سکتے ہیں، لیکن صحت کی قیمت ہم کو معلوم نہیں، کیونکہ ہم صحت سے ہیں۔ صحت کی قیمت اس سے پوچھو جو بیمار ہے۔ تو میں اس حدیث سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب کبھی ہمارے من میں، جب کبھی ہمارے دل کے اندر جو ہے دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچی پیدا ہوئی تو ہماری نظر جو ہے 3 چیزوں کی طرف ہو۔ اگر 3 چیزوں کی طرف ہماری نظر ہوگی، خود بخود انسان جو ہے سکون محسوس کرے گا۔ اگر چوتھی چیز کے چکر میں لگے گا تو انسان کو سکون نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، آج ہماری زندگی میں سکون اس لیے بھی نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے زندگی کے اندر جو ہے اپنے باڈی کی فکر کر رہا ہے، اپنے پرسنالٹی کی فکر کر رہا ہے۔ جدھر دیکھو ادھر آپ، ہر کوئی جو ہے جسم کے بارے میں فکر کر، کوئی موٹا ہے تو پتلا بننے کی کوشش کر رہا، کوئی پتلا ہے تو موٹا بننے کی کوشش کر رہا، ہر کوئی باڈی کے بارے میں فکر کر، ایکسرسائز کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن میں اس کا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور یہ ورزش بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ کب ہے؟ کبھی آپ نے جس جسم کو ہم بنا رہے تھے، جس دھڑ کو ہم بنا رہے تھے، جس باڈی کو ہم بنا رہے تھے، ہمارے مرنے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں میرے بھائی۔ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب جیسے ہمارا نام سنیں گے فلاں کا انتقال ہوا، ہر کوئی آدمی جو ہے آپ کے گھر کو آئے گا، آپ کی لاش جو ہے گھر کے اندر ہوگی، دیکھ کر چلے جائیں گے۔ اگر اسی باڈی کے اندر، اگر اسی جسم کے اندر اگر روح ہوتی تو اس کو کوئی مرا ہوا نہیں کہتا، کوئی انتقال کیا ہوا نہیں کہتا، کوئی مرحوم نہیں کہتا، لیکن اسی باڈی کے اندر روح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مرا ہوا کہتے ہیں۔ تو ارے بندے، کبھی آپ نے سوچا جس جسم کو تو بنا رہا تھا، یہ جسم تو دنیا کے اندر گل کر سڑ کر ختم ہو جائے گا، لیکن تیرے جسم کے اندر، تیرے باڈی کے اندر ایک چیز ہے روح، اس کے بارے میں فکر کیا ہوتا تو اصل میں تجھے سکون مل سکتا۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، ارے کبھی آپ نے سوچا ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے، ہماری روح کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو روح کی بھوک مٹتی ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں روح کی پیاس بجھتی ہے، جب ہم روح کو کھلائیں گے، روح کو پلائیں گے تو آسانی کے ساتھ جو ہے ہمارے مرنے کے بعد یہ تینوں سوالوں کے جواب آسانی کے ساتھ دے سکیں گے، اور دنیا کے اندر بھی سکون محسوس کریں گے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی خوش و خرم والی زندگی ہم محسوس کریں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی، آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا کارن اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ راتوں میں کم سونے کا کلچر، راتوں میں جانے کا کلچر بہت ہو چکا ہے۔ آج شہروں کا معاملہ لیجیے میرے بھائیو، رات جو ہے گپ شپ ہی ہو رہی ہیں، چائے پر چائے ہو رہی ہے، سگریٹ پر ہو رہے ہیں۔ ان کا معمول کیا بن چکا ہے؟ پوری رات گپ شپ کرنا اور دن کو سونا ان کا معمول ہو چکا ہے۔ یاد رہے، جو آدمی اس طریقے سے کرتا ہے، جو انسان اس طریقے سے کرتا ہے، ویسے آدمی کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے والا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ قصص کے اندر فرمایا، الم تروا ان اللہ جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا۔ اللہ رب العالمین نے رات کو جو بنایا، اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، دن کو کمایا جائے اور رات کو سکون کا حاصل کیا جائے۔ جو آدمی رات کو سوئے گا اور دن کو کمائے گا، ویسے آدمی کی زندگی میں جو سکون محسوس ہوگا۔ آج سائنس کیا کہتی ہے میرے بھائیوں؟ کبھی آپ نے سنا؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کو جو بیماری آنے کا جو اصل کارنامہ ہے، جو اصل سبب ہے، وہ نیند صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے کم انسان کو سکون ملنے کے واسطے، انسان کو صحت ملنے کے واسطے کم سے کم انسان کو اپنی زندگی کے اندر
6 سے 8 گھنٹے نیند ہوگی تو تبھی جا کر جو ہے انسان کو سکون محسوس ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا کارن اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج انسان کی ارمانیں اتنی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دیتا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی 950 سال کی عمر تھی، 950 سال کی عمر بھی اللہ رب العالمین کسی کو دے دیتا، اس 950 سال کے اندر بھی انسان کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ یہ تمنا کرتا ہے، دوسری تمنا پوری ہوئی، تیسری تمنا کرتا ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے انسان جو ہے تمنا کی پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یاد رہے جو انسان اس دنیا کے اندر تمنا کے پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے تو ویسے آدمی کو کبھی اپنی زندگی کے اندر سکون نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی، اے بندے میں تجھے دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا تو دنیا کے اندر جا اور جا کر کے تمنا پورا کر کے آ۔ میں تجھے دنیا کے اندر تمنا پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ میں تیری تمنا کی قربانی دے کر میرے پاس آ، تیری تمنا کو جنت کے اندر پورا کرتا ہے۔ اور یاد رہے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تمنا کس کی پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ احقاف کے اندر پارہ نمبر 26 کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تمنا اس آدمی کی پوری کرتا ہے جو کافر، منافق، فاسق، فاجر ہوتا ہے، اس کی تمنا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر پورا کر دیتا ہے۔ دنیا چاہتا تھا نا، دنیا لے لے، تجھے آخرت کے اندر کچھ حصہ ملنے والا نہیں، جنت کے اندر کچھ حصہ ملنے والا نہیں۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین تمنا کس کی پوری نہیں کرتا ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار مومن ہوتا ہے اس کی تمنا اللہ رب العالمین جنت کے اندر یا دنیا کے اندر پورا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین اس کی تمنا کو جنت کے اندر پورا کرتا ہے۔ آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے کہ دنیا کی تمنا پوری ہونا ہے یا جنت کی تمنا پوری ہونا ہے۔ دنیا کی تمنا چاہتے تو دنیا مل گئی لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، لیکن یہ چاہتے تھے دنیا ہماری ارمانیں تمنا دنیا کے اندر ادھر ہوئی، ہماری تمنا کو اللہ رب جنت کے اندر پورا کرنے والی۔ یہ سوچ کر یہ سمجھ کر اگر ہم جئیں گے خود بخود اطمینان والی سکون والی ہم زندگی گزار سکیں گے۔ اور آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، آج ہماری زندگی میں سکون نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا کارن اور سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کے بیوی بچے اگر انسان کے بیوی بچے اگر اچھے ہیں تو انسان کو سکون ہے، اگر انسان کے بیوی بچے اگر اچھے نہیں ہیں تو انسان کو سکون نہیں ہے۔ میرے بھائیو آج کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا ہماری زندگی کے اندر اللہ بچے نہ دیتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن ایسے بچے لے کر کیا کریں جو ہمارے سکون کو غارت کر دیے، سکون کو غارت کر دیں۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہم دیکھیں۔ میں واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، بنگلور کا ایک واقعہ۔ بنگلور کے اندر ایک نوجوان بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، ماں باپ جو ہے امیر گھرانے کے تھے۔ ماں باپ جو ہے اس بچے کو اکلوتا بیٹا ہے کر بہت ہی لاڈ و پیار سے پالے تھے۔ پالنے کے بعد جو ہے پیسے دیتے گئے وہ نوجوان بچہ جو ہے بگڑ گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا، غلط دوستی میں پڑھ کر کے جو ہے بگڑ گیا، پڑھ کر کے جو ہے یہاں تک کہ وہ نوجوان بچہ جو ہے ڈرگس پینے لگا۔ جب ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بگڑ گیا، کہ ہمارا بچہ جو ڈرگس پینے لگا تو ہم آج سے پیسہ دینا بند کر دیں گے۔ وہ نوجوان بچہ جو ہے ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہنے لگتا ہے کہ اے ماں میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیسے دو۔ ماں جو ہے کہتی ہے کہ میں تجھے پیسے دے نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پیسوں کا تو غلط استعمال کر رہا ہے، تجھے پیسے دے نہیں سکتی۔ جیسی ماں جو ہے پیسے دینے سے انکار کرتی ہے، انکار کرنے کے بعد جو ہے وہ نوجوان بچہ جو ہے الماری کے اندر جاتا ہے، الماری کھولتا ہے، ماں کا جتنا بھی سونا تھا، جتنے بھی زیورات تھے وہ سارا کا سارا سونا زیورات جو ہے بیچ دیتا ہے، بیچ کر جو ہے خرچہ کر دیتا ہے۔ آخرکار ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم ہو گئے۔ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ نوجوان بچہ جو ہے باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ ابو جی مجھے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہے، پیسے دو۔ باپ کہتا ہے کہ میں تجھے پیسے دے نہیں سکتا کیونکہ تو ہمارے پیسوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، تجھے پیسے دے نہیں سکتے۔ جیسے باپ جو ہے پیسے دینے سے انکار کرتا ہے، انکار کرنے کے بعد وہ نوجوان بچہ جو ہے کچن روم کے اندر جاتا ہے اور کچن روم کے اندر جا کر چھری لاتا ہے، چھری لا کر جو ہے باپ کے گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے اور چھری چلا کر یہ بولتا ہے کہ میرے بگڑنے کا اصل سبب میرا باپ بنا، میری ماں بنی۔ اگر میری ماں اسی وقت ٹوکے ہوتے، اسے سمجھائے ہوتی تو آج یہ دن دکھنے نہ پڑتے۔ یہ بول کر جو ہے بچہ جو ہے اپنے باپ کی گردن گھر سے جدا کرتا ہے۔ میرے بھائی ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ آج نوجوانوں کا کلچر دیکھیے، آج کرکٹ کے پیچھے پڑھ کر، آج بیٹنگ کے پیچھے پڑھ کر اتنے منہمک ہو گئے، اتنے بگڑ گئے
بگڑنے کے بعد جو ہے اتنا قرضہ کرتے ہیں، اتنا قرضہ کرتے ہیں، اتنا قرضہ کرتے ہیں، آخر کار ماں باپ کو جو ہے پانی جو ہے سر سے اوپر آتا ہے تو ماں باپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار وہ امیر گھرانے کے تھے، بچے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے پوری پراپرٹی، پوری جائیداد بیچ کر جو ہے ماں باپ جو ہے فٹ پاتھ پر آ گئے اور سڑکوں پر ان کا بسیرا ہو رہا ہے میرا۔ اس لیے یاد رکھیں، جب کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، سب سے پہلے ہم شادی کرنے سے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھ کر شادی کریں۔ صرف عورت کو، خوبصورت عورت کو دیکھ کر شادی نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ فِي ذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرو گے تمہارا گھرانہ سدھرے گا، تمہاری زندگی کے اندر سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، کھیتی باڑی کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں، لیکن جب کبھی آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا کبھی نہ بھولو۔ آپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا کبھی نہ بھولو، لیکن اس دعا کے اندر ضرور ایڈ کرو جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے اندر پارہ نمبر 26 کے اندر فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، میرے بھی بچوں کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، میرے سکون کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اگر یہ اچھے ہیں تو اللہ مجھے سکون ہے، اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ نکل گئے تو اللہ مجھے سکون نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو جو ہے ہمارے سکون کا ذریعہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اور ایک چیز، ایک اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ایسی تاثیر، ایسا اثر اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے جو بہت بڑا سکون کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مسجد النبی میں بیٹھ کر رو رہے تھے، نماز کا ٹائم نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھ کر رو رہے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک صحابی بیٹھ کر رو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے صحابی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے تمہارا؟ ایسے ٹائم میں مسجد میں بیٹھے ہو، نماز کا ٹائم نہیں ہے، ایسے ٹائم میں مسجد میں بیٹھ کر کیوں، کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اپنا حال کیا بتاؤں، میں اپنی پریشانی کیا بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے بتاؤ تو صحابی، کیا معاملہ ہے تمہارا، ماجرا کیا ہے، کیا شکایت ہے؟ تو وہ صحابی تھر تھراتے ہوئے کہنے لگے، گھبراتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پرابلم یہ ہے، میری مصیبت یہ ہے کہ میں لوگوں کے پاس پیسہ لیا ہوں، لوگ میرے گھر تک آ رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں اور میرا پیسہ واپس دو، میں پیسہ واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس روپیے پیسے نہیں، اسی مصیبت کو یاد کر کے میں مسجد بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میں تم کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جس دعا کی برکت سے تمہاری ساری مصیبت دور کر دے گا۔ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی کون سی دعائیں سکھائیے تاکہ میں بھی عمل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دعا سکھایا، ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ لمبی دعا ہے، دعا پڑھتے جاؤ، اللہ تمہاری سارا پرابلم دور کر دے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، یہ دعا پر صحابی رسول عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ شارحین حدیث کہتے ہیں صحابی جو ہے لگ بھگ 8 سے 15 دن اس دعا پر عمل کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، جس صحابی کا جتنا قرضہ تھا، جس صحابی کا جتنی پریشانی تھی، اللہ رب نے سارا کا سارا قرضہ اللہ رب نے پٹا دیا۔ ہم مصیبت میں، پریشانی میں ذرا تو پرابلم آ گیا، پریشانی آیا، دواخانہ کا معاملہ آیا، لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہیں میرے بھائیو، لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہیں۔ اگر ہماری مصیبت آ گئی، اگر ہمارا دشمن ہے تو ہماری مصیبت کو دیکھ کر ہنسے گا، ارے مصیبت آئی سے بہت اچھا ہوا، ایسے مصیبت کو دیکھ کر ہمارا دشمن ہنسے گا۔ لیکن میرے بھائیو، جب ہم اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے، اے بندے تیرا رونا بس کر دے، تو دنیا کے اندر روتا ہے تو میں تیری دنیا کے اندر رونے کی وجہ سے میں آسمانوں کے اندر تیرا مسئلہ حل کر دیا۔ میرے بھائی، ایسی تاثیر ہے، رونے سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے سکون آتا ہے، رونے سے ہماری زندگی کے اندر جو سکون آتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر رونا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں میرے بھائی، یہ ایمان والا ہی روتا ہے، جس کے اندر رحمہ کی صفت ہوتی ہے، جرمہ کی شفقت کی صفت ہوتی ہے، وہی آدمی جو ہے روتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سکون اللہ رب عطا کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے اس کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اسی کے ساتھ میرے بھائیو، صدقہ و خیرات ایک ایسی چیز ہے جو صدقہ و خیرات جب ہم کرتے ہیں تو صدقہ و خیرات سے اللہ رب نے بہت سارے فوائد رکھا ہے،
اور سب سے صدقہ و خیرات سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بری مصیبت سے بری وباؤں سے اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، جب ہم اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں تو اس دعا کا ضرور اہتمام کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی ہمارے گھرانوں کے اندر جو ہے سکون آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، ہم اپنے گھر کے اندر باپ ہونے کی حیثیت سے قرآن پڑھیں گے تو ماں پڑھے گی تو بچے پڑھیں گے، وہاں سے جو ہے گھر کا ماحول دینی گھرانہ بنے گا۔ اور اس دعا کا اہتمام کرنے سے بھی ہمارے زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک وبنو امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکم۔ یہ لمبی دعا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کا اس دعا کا اہتمام کرے گا، سچے دل سے اچھے دل سے اگر پڑھے گا اس دعا کو، اللہ رب اسے سکون بھری زندگی اللہ رب عطا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، باتیں بہت ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید میں آپ کے سامنے کچھ بتا سکوں۔ میں یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین، ہر ایک کا حال، ہر ایک کی پریشانی، ہر ایک کی مصیبت اللہ تو جان رہا ہے، اللہ تو جان کر تو ان کی غیبت سے مدد فرما۔ اے اللہ، یہاں پر جو ہے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اے اللہ دن کے غر سے یہاں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، پریوار کو چھوڑ کر، اے اللہ تیرے در کے اندر، تیرے دربار کے اندر جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے مولا۔ اے اللہ علم نافع والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ان کے ماں باپ کو اگر ہم یہ علم حاصل کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب ہمارے ماں باپ کو سونے کا لباس بنائے گا، جو حافظ قرآن ہوگا ویسے ماں باپ کو اللہ رب سونے کا لباس جنت کے اندر اللہ رب اعجاز کے طور پر بنائے گا۔ میرے بھائیو، بتانا مقصد یہ ہے کہ آج انسان جو ہے سکون کی تلاش میں ہے، لیکن ان تمام تعلیمات پر اگر انسان عمل پر ہوگا تو امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین سکون بھری زندگی اللہ رب عطا کرے گا۔ تو اللہ رب سے دعا ہے کہ ان تمام کو کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین، جو لوگ دین سے دور ہیں، اے اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسجد سے دور ہیں، اے اللہ ان کا اے اللہ تیرا خوف ان کے دل کے اندر پیدا فرما مولا۔ اے اللہ دین کی تعلیمات کو صحیح معنوں کے اندر جان کر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو صحیح جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو صحیح دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر جو ایڈمٹ ہیں، جو دواخانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین، جو ہمارے باپ دادا رشتہ دار جو بھی انتقال ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ دین میں جگہ نصیب فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک روح ہے جان ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کی سچی اور پکی محبت ہمارے دل کے اندر کوٹ کر بھر دے مولا۔ توحید کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے کلمہ پڑھتے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک ورؤوف رحیم ورب العالمین۔